مدینہ میں منافقین کی تعداد 370 تھی، مگر کسی کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ آج بڑے جباروں کا حال دیکھیں، کس طرح وہ مخالفین کے پرخچے اڑا دیتے ہیں، مگر قربان جائیے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حسن اخلاق کا یہ عالم کہ پوری عمر منافقوں کی سازشوں کو برداشت کیا، لیکن پھر بھی ان سے بردباری برتی اور کسی کو سزا نہیں دی، بلکہ جس نے معافی چاہی اس کو معاف کر دیا۔ منافقین نے عجیب عجیب تبصرے کرنے کو اپنا شعار بنا رکھا تھا۔ مثلا غزوہ خندق میں ایک منافق نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے ہیں کہ ہم قیصر و کسریٰ کو فتح کر لیں گے، مگر آج شدت حصار سے یہ حال ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نکلنا مشکل ہے۔ واقعی کفار نے سخت حصار کر رکھا تھا، مگر یہ اس منافق کے ایمان کی کمزوری تھی، جبکہ بعد میں یہ تمام پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں۔ اسی طرح ایک منافق نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر شک کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس خبریں آسمان سے آتی ہیں، مگر ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا اونٹ کہاں چلا گیا ہے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھے نہیں معلوم کہ میرا اونٹ کہاں چلا گیا ہے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی کہ وہ اونٹ فلاں جگہ ہے۔ پھر ایک صحابی کو حکم دیا کہ جا کر اس اونٹ کو فلاں جاڑی سے پکڑ لائیں۔ اسی طرح جد بن قیس جو بڑا منافق تھا، اس نے رات کی تاریکی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہری گھاٹی میں دھکیل دینا چاہا، مگر پوری سازش کا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہو گیا۔ یہ منافقین پہچان بھی لیے گئے۔ ان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باز پرس کی، مگر کسی منافق کو سزا نہیں دی۔ اقدام قتل کی اس مجرمانہ سازش پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور نہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا سوائے کلمہ خیر کہنے کے۔ بے شک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے سفر کے دوران منافقین نے ایک نفاق کا اڈا بنایا تھا جسے مسجد کا نام دیا گیا تھا۔ قرآن نے اس کا نام مسجد زرار رکھا۔ یہ مسجد منافقوں نے اور ابو عامر فاسق نے مل کر بنائی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں جا کر نماز پڑھ لیں۔ قرآن کریم نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا، ان کی سازش کو بے نقاب کر دیا اور ان کی بد نفسی اور منافقانہ پلان کو واضح کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو شروع میں مدینہ سے باہر بنی عمر بن عوف کے محلے میں کچھ دن رہائش اختیار کی، پھر چند روز بعد شہر مدینہ میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوی تعمیر کی۔ اس محلہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وہاں کے لوگوں نے مسجد تیار کر لی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہفتہ کے روز وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرماتے تھے۔ بعض منافقین نے چاہا کہ اسی کے قریب ایک اور مکان مسجد کے نام سے تعمیر کریں، اپنی جماعت سے جدا ٹھہرائیں اور بعض سادہ دل مسلمانوں کو مسجد قباء سے ہٹا کر ادھر لے آئیں۔ فی الحقیقت اس ناپاک تجویز کا اصلی محرک ایک شخص ابو عامر راہب خزرجی تھا۔ ہجرت سے پہلے اس شخص نے نصرانی بن کر راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ اور آس پاس کے لوگ خصوصاً قبیلہ خزرج اس کے زہد و درویشی کے معتقد تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سے جب مدینہ میں ایمان و عرفان کا آفتاب چمکا تو اس طرح کے درویشوں کا بھرم کھلنے لگا۔ ابو عامر یہ دیکھ کر چراغ پا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں ٹھیک ملت ابراہیمی لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگا میں پہلے سے اس پر قائم ہوں، لیکن تم نے اپنی طرف سے ملت ابراہیمی میں اس کے خلاف چیزیں داخل کر دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زور سے اس کی تردید فرمائی۔ آخر اس کی زبان سے نکلا کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو خدا اس کو وطن سے دوری میں تنہا غربت و بے کسی کی موت مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، خدا ایسا ہی کرے۔
جنگ بدر کے بعد جب اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور مسلمانوں کا عروج حاسدوں کی نگاہوں کو خیرہ کرنے لگا، ابو عامر کو تاب نہ رہی، بھاگ کر مکہ پہنچا تاکہ کفار مکہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں چڑھا کر لائے۔ چنانچہ معرکہ احد میں قریش کے ساتھ خود آیا۔ مبارزہ شروع ہونے سے پہلے آگے بڑھ کر انصار مدینہ کو، جو عہد جاہلیت میں اس کے بڑے معتقد تھے، خطاب کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ وہ احمق یہ نہ سمجھا کہ پیغمبرانہ تصرف کے سامنے اب وہ پرانا جادو کہاں چل سکتا ہے۔ آخر انصار نے، جو اسے پہلے راہب کہہ کر پکارتے تھے، جواب دیا کہ او فاسق دشمن خدا، تیری آنکھ خدا کبھی ٹھنڈی نہ کرے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے؟ انصار کا مایوس کن جواب سن کر کچھ حواس درست ہوئے اور خبط میں آ کر کہنے لگا، اے محمد، آئندہ جو قوم بھی تیرے مقابلے کے لیے اٹھے گی میں برابر اس کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ جنگ حنین تک ہر مارکے میں کفار کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑتا رہا۔ احد میں اسی کی شرارت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم پہنچا۔ دونوں سفروں کے درمیان اس نے پوشیدہ طور پر کچھ گھڑے کھدوا دیے تھے۔ وہیں چہرہ مبارک کے زخمی ہونے اور دندان مبارک کے شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ حنین کے بعد جب ابو عامر نے محسوس کر لیا کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، تو بھاگ کر ملک شام پہنچا اور منافقین مدینہ کو خط لکھا کہ میں قیصر روم سے مل کر ایک لشکر جرار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں لانے والا ہوں، جو دنوں میں ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دے گا اور مسلمانوں کو بالکل پامال کر کے چھوڑے گا۔ تم فی الحال ایک عمارت مسجد کے نام سے بنا لو، جہاں نماز کے بہانے سے جمع ہو کر اسلام کے خلاف ہر قسم کے سازشی مشورے کیے جا سکیں، اور قاصد تم کو وہیں میرے خطوط وغیرہ پہنچا دیا کرے، اور میں بذات خود جب آؤں تو ایک موزوں جگہ ٹھہرنے اور ملنے کی ہو۔ یہ خبیث مقاصد تھے جن کے لیے مسجد زرار تیار ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بہانہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم ہماری نیت بری نہیں، بلکہ بارش اور سردی وغیرہ میں یا مخصوص بیماروں، فاقوں اور اربائب حوائج کو مسجد قباء تک جانا دشوار ہوتا ہے، اس لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے تاکہ نمازیوں کو سہولت ہو اور مسجد قباء میں تنگی کی شکایت نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ وہاں چل کر نماز پڑھ لیں تو ہمارے لیے موجب برکت اور سعادت ہوگی۔ یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دیکھ کر بعض سادہ دل مسلمان حسن ظن کی بنا پر ان کے جال میں پھنس جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تبوک جانے کے لیے تیار تھے۔ فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہو سکے گا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تبوک سے واپس ہو کر بالکل مدینہ کے قریب پہنچ گئے، تب جبریل امین علیہ السلام یہ آیات لے کر آئے جن میں منافقین کی ناپاک اغراض کو مطلع کر کے مسجد زرار کا پول کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک ابن خشم اور مان ابن عدی کو حکم دیا کہ اس مکان کو، جس کا نام ازراہ فریب مسجد رکھا تھا، گرا کر برابر زمین بنا دو۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ اس طرح منافقین اور ابو عامر کے سب ارمان دل کے دل میں رہ گئے، اور ابو عامر اپنی دعا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمین کے سبب ملک شام میں تنہا سخت بے کسی کی موت مر گیا۔ یہ تمام واقعے ثابت کرتے ہیں کہ منافقین نے کس طرح اسلامی معاشرے میں رہ کر اسلام کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ بنی قینقاع کے محاصرے کے دوران انہوں نے ان کی مدد کی اور ابن سلول نے ان کو سزا نہیں دینے دی۔ بنی نذیر سے ابن سلول نے کہلا بھیجا کہ ڈٹے رہو، ہم مدد کو آتے ہیں۔ ان منافقین کا ساز باز مکہ والوں سے بھی بڑا گہرا تھا۔ ایک بار مکہ والوں نے ابن سلول کو لکھا کہ ان مسلمانوں سے جنگ کرو ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ جب اس خط کا حال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سلول سے کہا کہ دیکھو، ہوش سے کام لو، یہ جنگ جو تم لڑنا چاہتے ہو وہ خود اپنے عزیزوں، قریبوں، بھائیوں، بیٹوں اور قریبی اقربا کو قتل کرنے پر ختم ہوگی۔
اس لیے کہ ہر خاندان میں مسلمان موجود ہیں اور کافر بھی موجود ہیں۔ کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کرے گا اور کوئی اپنے باپ کو قتل کرے گا، اس لیے جنگ کرنے سے پہلے خوب سوچ لو کہ کیا کرنے جا رہے ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات حق تھی جو منافقین کے دلوں میں گھر کر گئی، لہٰذا ان سب نے اس محاذ کو بالکل ہی چھوڑ دیا، اس لیے کہ خود اس کا بیٹا، اس کا داماد اور اس کی بیٹی سب پکے مسلمان تھے۔ اس سے یقیناً اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ جو شخص بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ کردار، انتہائی تحمل و بردباری، حسن اخلاق اور مکارم اخلاق کا مطالعہ کرے گا، وہ محسوس کرے گا کہ یہ صفات خلق قرآن میں سے تھے، اور یہ عظیم کردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ساتھ برت کر ثابت کر دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ اخلاق کے اعلیٰ معیار کو مکمل کر دیں۔ اس فاضلانہ اخلاق سے مسلمانوں کو بھی عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں خیر امت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہم بہترین امت کا مظاہرہ اپنے ملک، اپنے معاشرے اور اپنے سماج میں کر رہے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خیر امت کا فریضہ انجام دیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔